پاکستان نے جہاں دنیائے کرکٹ کو عظیم کھلاڑی دیے، وہی چند کھلاڑی ایسے بھی آئے جن میں ٹیلنٹ تو بہت تھا لیکن قسمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ ان کھلاڑیوں میں کئی نے اپنے شروع کے میچز میں ریکارڈ بنائے، جبکہ کچھ کو تو مستقبل کا کپتان بھی قرار دیا گیا، لیکن حالات و واقعات اور کرکٹ بورڈ کی پالیسیوں نے ان کھلاڑیوں کی کیریئر کو بریک لگا دی۔ ایم ایف کے نالج فیکٹری کے تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بازید خان۔ آج کل کرکٹ حلقوں میں بازید خان کو ایک کمنٹیٹر کی حیثیت سے لوگ جانتے ہیں، لیکن اس صدی کے آغاز میں انہیں ایک ابھرتے ہوئے کرکٹ ستارے کے طور پر لوگ جانتے تھے۔ ان کے والد ماجد خان کا شمار دنیا کے بہترین کرکٹرز میں ہوتا ہے، جبکہ دادا جہانگیر خان نے 1930 میں 4 ٹیسٹ میچز میں متحدہ بھارت کی نمائندگی کی تھی۔ 90 کی دہائی میں انڈر 15 ورلڈ کپ میں انہیں دیکھ کر ماجد خان کی یاد آ گئی اور یہی خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ جلد ہی قومی ٹیم کا حصہ ہوں گی، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ 2005 میں 1 ٹیسٹ اور 2004 سے 2008 کے درمیان 5 ون ڈے میں پاکستان کی نمائندگی کرنے کے بعد انہوں نے کمنٹری کو اپنا ہدف بنایا اور آج کرکٹ کمنٹری میں ان کا ایک الگ مقام ہے۔ فواد عالم۔ ویسے تو فواد عالم کا شمار پاکستان کے اچھے مڈل آرڈر بلے بازوں میں ہوتا ہے، لیکن فرسٹ کلاس کرکٹ میں رنز کے انبار لگانے کے باوجود انہیں ٹیم میں شامل نہیں کیا جاتا، جس پر کرکٹ حلقہ عرصہ دراز سے سوال اٹھا رہے ہیں۔ فواد عالم نے اپنے ٹیسٹ کیریئر کے تینوں میچز بحیثیت اوپنر کھیلے اور پہلے ہی میچ میں سینچری اسکور کر کے ریکارڈ باکس میں اپنا نام درج کر دیا۔ نہ صرف وہ پہلی اننگز میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے پاکستانی کھلاڑی ہیں، بلکہ ملک سے باہر ڈیبیو میں سینچری اسکور کرنے کا اعزاز بھی ان کے پاس ہے۔ فواد عالم نے ون ڈے اور T20 میں تو انہوں نے مڈل آرڈر میں بیٹنگ بھی کی اور ون ڈے میں 40 کی اوسط سے 966 رن اسکور کیے، لیکن 3 ٹیسٹ میں 41 کی اوسط سے 250 رنز بنانے کے باوجود گزشتہ 11 سال سے 5 روزہ کرکٹ میں واپسی کے منتظر ہے۔ حال ہی میں پاکستان میں کھیلے گئے میچ میں وہ اسکواڈ کا تو حصہ تھے، لیکن فائنل 11 سے انہیں باہر رکھا گیا۔ یاسر حمید۔ معزز ناظرین، پہلے ہی ٹیسٹ میچ کے دونوں اننگز میں سینچری اسکور کرنے والے یاسر حمید بھی پاکستان کی نمائندگی صرف 7 سال کر سکے۔ 2003 میں بنگلہ دیش کے خلاف کراچی ٹیسٹ کے دونوں اننگز میں انہوں نے 100 کا ہنسا تو عبور کیا، لیکن اس کے بعد اگلے 24 ٹیسٹ میں وہ صرف 8 نصف سینچریاں ہی اسکور کر سکے۔ اس کے باوجود بھی 32 کی اوسط سے تقریباً 1500 رنز بنانے والے یاسر حمید کو 2010 کے دورہ انگلینڈ میں ٹیم میں شامل کیا گیا تھا۔ ون ڈے میں بھی ان کی کارکردگی تسلی بخش تھی۔ انہوں نے 56 ون ڈے میچز میں 36 کی اوسط سے 2028 رنز اسکور کیے، جن میں 3 سینچریاں اور 12 نصف سینچریاں شامل تھی۔ قومی ٹیم سے بے دخلی کی وجہ ان کی کارکردگی کے ساتھ ساتھ ان کا غیر ذمہ دارانہ انٹرویو بھی قرار دیا جا رہا ہے، جس میں انہوں نے اسپاٹ فکسنگ میں ملوث تینوں کھلاڑیوں کے حوالے سے گفتگو کی تھی، جس کی وجہ سے بورڈ نے ان پر پابندی لگا دی تھی۔ محمد وسیم۔ ناظرین کرام، صرف 19 سال کی عمر میں ٹیسٹ ڈیبیو کرنے والے محمد وسیم کے پاس وہ سب تھا جس کی ایک کرکٹر کو آرزو ہوتی ہے۔ ان کی قسمت اچھی تھی کہ انہوں نے پہلی ہی میچ میں سینچری اسکور کی۔ ون ڈے اور ٹیسٹ دونوں میں وہ ٹیم کی ضرورت تھی۔ کرکٹ کے ماہرین کے مطابق اس دبنگ بیٹسمین کا کیریئر مسلسل ناکامیوں کے علاوہ محمد یوسف اور یونس خان کی انٹری نے ختم کر دیا۔ آج کل محمد وسیم ٹی وی پر کمنٹری کے ساتھ ساتھ کوچنگ سے بھی وابستہ ہے۔ فیصل اقبال۔ جاوید میانداد کا بانجا ہونے کی جتنی سزا فیصل اقبال کو ملی، شاید ہی کسی اور بانجے کو ملی ہو۔ ون ڈے کرکٹ میں اننگز کا آغاز کرتے ہوئے سینچری بنانا ہو یا عرفان پٹھان کی پہلے اوور میں ہیٹ ٹرک کے بعد قومی ٹیم کو سنبھالنا ہو، فیصل اقبال نے اپنے مختصر کیریئر میں پاکستان کی جانب سے کئی یادگار اننگز کھیلی، لیکن ان کے حصے میں 9 سال میں 26 ٹیسٹ اور 6 سال میں صرف 18 ون ڈے میچز ہی آئے۔ فیصل اقبال کے بقول 2010 میں اچھی کارکردگی کے باوجود انہیں مزید مواقع نہیں ملے، جس کا انہیں گلہ ہے۔ حسن رضا۔ ویسے تو حسن رضا کو ان کی کم عمری کے ریکارڈ کی وجہ سے سب جانتے ہیں،
لیکن ان کی وجہ شہرت ان کی فرسٹ کلاس کرکٹ میں عمدہ کارکردگی ہے۔ ناظرین کرام، ٹیسٹ کرکٹ کے لیے موجود تصور کیے جانے والے اس نوجوان کو 5 روزہ کرکٹ میں صرف 7 مواقع ملے، جس میں اس نے ایک ہی میچ میں آسٹریلیا کے خلاف دونوں اننگز میں نصف سینچری اسکور کی۔ 16 ون ڈے میچز میں حسن کی کارکردگی سلیکٹرز کو متاثر نہ کر سکی تو انہیں ٹیسٹ ٹیم سے بھی فارغ کر دیا گیا۔ اس کے باوجود فرسٹ کلاس کرکٹ میں حسن رضا رنز کے انبار لگا رہے ہیں اور اب تک 36 سینچریاں بنا چکے ہیں۔ عاصم کمال، پاکستانی کرکٹ ٹیم میں ایک کھلاڑی ایسا بھی گزرا ہے جس نے 12 ٹیسٹ میچ میں 8 نصف سینچریاں اسکور کی۔ اپنے کیریئر میں 38 کی اوسط سے 717 رنز بنانے والے عاصم کمال کو بدقسمت ہی کہا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ عتیق الزمان وکٹ کیپر اور اس کے ساتھ ساتھ ارشد خان جو مشہور آف سپنر گزرے ہیں، ان کے کیریئرز کو بھی بریک لگی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو اور بھی بہت سے مشہور کرکٹر جو آئے اور چلے گئے، یا تو پی سی بی کی زیادتیوں کے بین چڑھ گئے یا انہوں نے ہار مان لی۔ تو دوستو، ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔